الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آخرت کے وجود اور آخرت کی حقیقتوں کو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ لقمان کے آخری رکوع کی آیات ہیں، اس میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، ایسے دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، اور بیٹا بھی اپنے باپ کی طرف سے دفاع نہیں کر سکے گا، باپ کے کام نہیں آ سکے گا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ نے جو تم سے آخرت کا وعدہ کیا ہے، قیامت آ کے رہے گی اور تمہیں تمہارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، یقینی ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لہذا تمہیں دنیاوی زندگی آخرت سے غافل نہ کر دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو دشمنوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. دو دشمن انسان کے ایسے ہیں جو انسان کو قبر سے، میدان حشر سے اور آخرت سے غافل کریں گے. وہ دونوں دشمن بڑے خطرناک ہیں اور ان کے وار کا طریقہ، واردات کا طریقہ ایسے ہے جیسے کوئی بیوقوف بنا کر دشمن کو ورغلاتا ہو. کسی کو بہکانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے
بلکہ یوں کہنا چاہیے کسی کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کھل کر اس کے سامنے آئیں، دشمنی کا اظہار کریں اس کے سامنے، دھمکیاں دیں اس کو۔ ایسے دشمن کے بارے میں انسان پہلے سے محتاط ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو دوست بن کر آپ کے سامنے آئے، دوست بن کے سامنے آئے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جب یہ دوستی اپنی انتہا کو پہنچے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، پھر میں اسے چکما دے دوں گا، پھر میں اسے فوراً نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جن دو دشمنوں کا ذکر کیا، ان دونوں دشمنوں کو اللہ رب العزت نے دھوکے والے دشمن سے تعبیر کیا ہے۔ دوست بن کے سامنے آتے ہیں مگر حقیقت میں دشمن ہے۔ میرا خیال ہے شاید بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ حضرات۔ شیطان کو بھی دھوکے باز کہا اور دنیا کو بھی متاع الغرور، دھوکے کا گھر۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ سامنے کچھ اور ہے مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ دو دشمن کون ہیں؟ کچھ یاد ہے آپ کو جو میں نے ابھی بتایا؟ کون کون سے دو دشمن ہیں بھائی؟ ایک دنیاوی زندگی اور ایک شیطان۔ شیطان تو نظر نہیں آتا لیکن دنیاوی زندگی بہرحال نظر آ رہی ہے، اور دنیاوی زندگی سے مراد صرف زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی میں ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں، جو رنگ رلیاں اور زندگی کی جو بہاریں ہیں، یہ بہاریں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں۔ دولت، گاڑیاں، بنگلے، مارکیٹیں، تجارتیں، جوانی، خوبصورتی، عورت، ہر چیز دھوکے میں ڈالتی ہے، اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو متاع الغرور، دھوکے کا گھر۔ تو یہ کیسے دھوکہ دیتی ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ کھل کے سامنے آتی دنیا، چڑیل کی شکل میں آتی ہمارے سامنے، دنیا کی نعمتیں ہمارے سامنے چڑیل اور جنات اور بھوتوں کی شکل میں آتی، ہم سب بھاگتے، یقین ہو جاتا یہ ہماری دشمن ہے، نقصان پہنچائے گی۔ لیکن دنیا چڑیل کی شکل میں نہیں آتی۔ دنیا جو ہمارے سامنے آتی وہ چڑیلوں کی شکل میں نہیں آتی، وہ آتی ہے 18 لاکھ کی لمبی لمبی گاڑیوں کی شکل میں، وہ آتی ہے خوبصورت مارکیٹوں کی شکل میں۔ غریب آدمی جب کسی بہترین مارکیٹ میں جاتا ہے، طرح طرح کے ملبوسات لٹکے ہوئے دیکھتا ہے تو حسرت اور افسوس سے اپنے کف کو ملتا رہتا ہے، ہاتھ مسلتا رہتا ہے، ہائے کاش جیب میں پیسے ہوتے، یہ بھی خریدتا، وہ بھی خریدتا۔ دنیا آ کس شکل میں رہی ہے؟ بڑی حسین شکل میں، دلہن کی شکل میں آ رہی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی چڑیل کو میک اپ کر کے بیوٹی پارلر لے جا کے آپ بنا سجا کے دولہا کے بستر پہ بٹھا دیں، صحیح ہے نا؟ تو وہ کتنا خوش ہوگا، لیکن اسے پتا نہیں کہ بھئی جب یہ گھونگھٹ ہٹاؤں گا تو اندر چڑیل ہے، اندر کیا ہے؟ چڑیل۔ تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کو جو میں نے گھونگھٹ اڑایا ہوا ہے، یہ چمک پٹیوں کا، خوبصورتی کا لیبل ہے، یہ اتنی حسین ہے نہیں جتنی نظر آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے حقیقت میں کسی چیز کا حسین ہونا، اور ایک ہے اس پہ لپائی پوتائی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس کو حسین بنا دینا۔
یہ بنی بھی ہے نہیں حسین. یہ بات اگر آج یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہم دنیا سے صرف اور صرف اتنی محبت کریں جتنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. محبت چڑیلوں سے بھی کرنی پڑتی ہے بعض مرتبہ. چڑیل سے نقصان کا اندیشہ ہو تو جنات چڑیلوں سے بھی تعلق قائم کرنے پڑتے ہیں، لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے. دہشت گردوں سے بھی دوستی رکھنی پڑتی ہے، ڈاکو سے بھی. پولیس والوں سے لوگ محبت نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ کوئی پولیس والے بیٹھے ہوں تو بھائی اچھے پولیس والے بھی ہوتے ہیں، لیکن پولیس سے کیوں بنا کے رکھتے ہیں؟ ضرورت کی حد تک، مجبوری ہے. لیکن اپنے بچوں کو پولیس میں بھیجتے ہوئے ہر آدمی ڈرتا ہے، بھائی نہیں بھائی ایسا نہ ہو رشوت کھانے والا بن جائے. بدنام ہو گئی ہماری پولیس، سوائے چند ایک کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اگر بالفرض، ان کے علاوہ سارے کیا ہو گئے؟ بدنام ہو گئے. تو میں یہ کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے ضرورت اور مجبوری میں کسی سے تعلق رکھنا، اور ایک ہوتا ہے اس کو دل دے بیٹھنا، انسان اس پہ عاشق ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اور اس عاشقی اور دیوانگی پہ فخر بھی کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا ہم نے لوگوں کی نگاہوں میں مزین بنا دیا ہے عورتوں کو، اولاد کو، سونے اور چاندی کے ڈھیر بینک بیلنس کو، بہترین سواریوں کو، رہنے کے محلات کو لوگوں کی نگاہوں میں ہم نے مزین کر دیا ہے. مزین زینت سے نکلا ہے. زینت کا مطلب یہ چیزیں بذات خود خوبصورت نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان پہ زینت کی چادر چڑھا دی ہے، اسے ایسی پیکنگ میں پیش کیا ہے، ایسی پیکنگ میں کہ اس پیکنگ کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، اس پیکنگ کی وجہ سے لوگ اس پہ عاشق ہو رہے ہیں. حقیقت میں یہ سب مٹی ہے اور مٹی میں جا کے ختم ہو جانے والی ہے. آج نوجوان جب کسی پر عاشق ہوتا ہے تو اس کا بڑھاپا بھول جاتا ہے، بڑھاپا بھول جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی اور جبڑا لٹک جائے گا اور بات کرتے ہوئے راشا تاری ہوگا. اپنی محبوباؤں کے بارے میں یہ تصور کر لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ کچھ وقت کے بعد کسی بوڑھی عورت پہ جب نظر پڑے نا تو اگر آپ کے دل میں کسی عورت کا عشق ہے تو سوچ لیں یہ بھی ویسے ہی ہو جائے گی، یہ بھی ویسے ہی ہو جائے گی. کوئی دنیا میں ایسا حسین نہیں ہے جو ہمیشہ حسین رہا ہو، اور جب کسی کے ظاہری حسن سے متاثر ہوں بڑا لہیم شہیم ہے، کسی بوڑھے کا تصور کر لیا کریں کہ یہ تھوڑے دنوں میں یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا. ایک بزرگ تھے، بزرگ، ان کی ایک باندی تھی بڑی خوبصورت. اس باندی اور لونڈی پر ان بزرگ کا غلام عاشق ہو، وہ ایک مرید عاشق ہو گیا. مرید تھا، بزرگ سے اصلاحی تعلق، آتا تھا حضرت کے بیان سننے کے لیے، لیکن ان کی باندی پہ نظر پڑتی تو باندی پہ لٹو ہو گیا، بالکل ہی پاگل ہو گیا. باندی بزرگ کی عاشق، مرید ہو رہا ہے اس کے اوپر. پہلے زمانے میں لوگ دل کے صاف ہوتے تھے، جو حقیقت تھی بتا دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہا ان بزرگ کو کہ میں عاشق ہو گیا ہوں اور آپ کی اس باندی کو آپ آزاد کریں یا میری شادی کرائیں اس سے، یا یہ کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، خودکشی کر لوں گا. معلوم تھا کہ یہ میری ملکیت میں نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے. تو ان بزرگ کو آگے بتایا کہ حضرت مجھ میں یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ میں آپ کی اس باندی پہ عاشق ہو گیا ہوں اور اس کے بغیر مجھے ذہنی سکون نہیں ملتا، میرا علاج کرائیں.
پہلی بات تو یہ کہ اس کو یقین تھا کہ اس بیماری کا بھی علاج اللہ نے رکھا، یہ عشق بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آج نوجوانوں کو جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں، خودکشیاں کی باتیں شروع کر دیتے، اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیتے، ایسے کام شروع کر دیتے جس سے خدا ناراض ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرا علاج کر دیں، یہ میرے دل سے یہ محبت نکل جائے۔ جو دل کی بات تھی میں نے آپ کو بتا دی، لیکن میرا علاج کریں تاکہ یہ حرام محبت نکل جائے۔ وہ بزرگ بڑے ماہر تھے، پہلے تو انہوں نے اس کو مختلف نسخے بتائے کہ یہ کرو یہ کرو، فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان بزرگ نے اپنی باندی کو جمال گوٹا کھلانا شروع کر دیا، جلاب آور دوا، اور اس کی جتنے بھی جلاب تھے نا نجاست، وہ ایک برتن میں جمع کر کے رکھتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے اس کو، ایک بالٹی میں کئی دن تک اس کو جلاب ہوتے رہے، وہ سارا جمع کر کے رکھتے رہے۔ 5 6 7 دن جب جلاب ہو تو وہ سارا حسن اس باندی کا ختم۔ حکیم بھی تھے، ان کو پتا تھا بعد میں علاج کر لوں گا۔ آپ لوگ کوئی ایسا تجربہ نہ کریں کسی پہ، کیونکہ وہ ایسا نہ ہو بیچاری جلابوں کی نظر ہو جائے گی، مادہ فاسدہ نکال کے مرے۔ تو پھر اس مرید کو بلایا، کہا کہ آؤ زیارت کرو ہماری باندی کی۔ وہ جلاب نکل نکل کے اس بیچاری کی تو ہڈیاں نکل آئیں۔ مریض کو دیکھیں کتنا حسین جمیل تھوڑے دن بیمار رہتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے، اس کا تو سارا حسن و جمال ختم۔ مرید نے دیکھا تو گھن آنے لگی، گھن آئی اس کو، یہ کیا ہے، یہ آپ کی باندھی، یہ اس پہ کون عاشق ہوگا؟ ان بزرگ نے وہ بالٹی جلابوں کی بھری ہوئی لے کر آئے اور کہا کہ اس کے اندر جب تک یہ بھرا ہوا تھا تو اس پر لٹو ہو رہا تھا، یہ نکلا ہے اور تیرا عشق سارا ختم ہو، تو اس پر عاشق تھا، اس گند پہ، اس گند پہ عاشق تھا۔ اس کی اصلاح ہو گئی، سمجھدار تھا، اس کو احساس ہو گیا کہ دنیا کا جو حسن اور جمال ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری لحاظ سے تھوڑا سا ڈسٹیمپر کیے ہوئے ہیں چہروں کے اوپر، تاکہ آپس کا ایک، کیونکہ اللہ اگر عورتوں پہ ایسے ڈسٹیمپر نہ کرتے تو لوگ شادیاں نہیں کرتے، صحیح ہے نا، شادیاں نہیں کرتے، نسل آگے نہ بڑھتی۔ ایک وقتی طور پر اللہ نے عورت کو تھوڑا سا حسین بنا دیا۔ اس حسین بنانے کا مقصد عاشقی معاشقی، موبائل پہ فون، ایزی لوڈ اور گھنٹہ گھنٹہ گپ شپ مقصد نہیں ہے۔ فطرت کا مقصد کیا ہے؟ ایک وقتی ضرورت، مرد ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں، نکاح کریں اور آگے نسل بڑھے گی۔ نوجوان نے کیا کیا؟ اس حسن پہ دیوانہ ہونا شروع ہو گیا، پاگل ہونا شروع ہو گیا، وہ اس کا انجام بھول گیا، انجام بھول گیا۔ دوسری چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے، حب الشہوات من النساء والبنین۔ ہم نے دنیا کی دوسری چیز جو لوگوں کی نگاہوں میں مزین کر دی ہے، مزین، حقیقت میں وہ حسین نہیں ہے، مزین کر دی ہے۔ زینت سمجھتے ہیں نا، زینت اور چیز ہے، حقیقت میں حسین ہونا الگ چیز ہے۔ زینت کا مطلب کوئی کالی کلوٹی عورت ہو وہ بھی بیوٹی پارلر جاتی ہے زینت اختیار کرنے کے لیے۔ زینت سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ڈسٹیمپر کے 2-3 ڈبے خالی ہوتے ہیں، لیکن اس سے اس کا رنگ ونگ تھوڑا صاف ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں لگتی ہے۔ زینت اور مزین کرنا الگ چیز ہے، حقیقت میں حسین ہونا الگ چیز ہے۔ تو اللہ نے دنیا کی ہر نعمت جس کو ہم حسین سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ حسین ہے نہیں۔ قدرت نے، اللہ رب العزت نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کو زینت، اس کو بیوٹی پارلر میں لے جا کے مزین کر کے تمہاری نگاہوں میں اللہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ حقیقت میں یہ مزین ہے نہیں، کیونکہ انسان کی ابتدا جس میٹیریل سے کی گئی ہے، من صلصال من حمأ مسنون، وہ سڑا ہوا گارا مٹی، بھی سڑی ہوئی مٹی جس سے انسان کو بنایا گیا، مشک و عنبر سے ہی انسان کو بنایا گیا۔ مٹی سے بنے ہوئے کھلونے کبھی حسین ہو سکتے ہیں؟ بولو بھائی،
اور مٹی کو پھر کن شکلوں میں تبدیل کیا گیا قرآن نے وہ بھی بیان کیا. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. مشرکین جب یہ کہتے تھے کہ ہم سے حساب و کتاب نہیں ہے، اور بعض کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو ہیں ہی جنتی، اگر حساب ہوا ہم جنت میں جائیں گے. سورہ واقعہ میں عجیب آیات نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ ان کا میٹیریل ایسا نہیں ہے کہ اس کو جنت میں رکھا جائے. جنت سونے اور چاندی کی اینٹوں کی بنی ہوئی، مشک و عنبر کی بنی ہوئی بنا ہوا محل ہے اور باغات ہیں. انسان کا جسم اور انسان جس میٹیریل سے بنایا گیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بدبودار جسم کے ٹکڑے کو مشک و عنبر کی جنت میں رکھا جائے. لہذا یا تو اعمال اچھا کر لو یا اپنا میٹیریل تبدیل کر لو. میٹیریل تبدیل نہیں ہو سکتا. فرمایا اعمال کی بنیاد پہ تو تم اچھے اور برے بن سکتے ہو. تمہارا جسم جن چیزوں سے بنایا گیا ہے ان چیزوں کی بنیاد پر تم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی کے ہاں نکاح کا پیغام آتا ہے، کسی کی بیٹی کے لیے 2 رشتے آئے، ایک بڑا خوبصورت اور ایک شکل کا تو اچھا نہیں لیکن کردار کا اچھا ہے، اور ایک تیسرا ایسا آیا جو نہ شکل کا اچھا نہ کردار کا اچھا. تو آپ مشکل میں پھنس جائیں گے. پہلے اور دوسرے کے والے کے بارے میں آپ سوچیں گے بھئی شکل دیکھو تو اس کی اچھی ہے لیکن کردار کے لحاظ سے خراب ہے. دوسرے کے بارے میں دیکھیں گے کردار تو اچھا ہے مگر شکل آپ میری بیٹی کے لحاظ سے اتنی اچھی نہیں ہے. اب آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے. تیسرے والے کے بارے میں آپ آزمائش میں نہیں پڑیں گے. اسے کیا کہیں گے بھائی تیری تو نہ شکل اچھی نہ تیرا کردار اچھا، کیا دیکھ کے میں تجھے اتنی عزت دوں کہ اپنے گھر کا فرد بناؤں. یہی بات اللہ نے بیان کی کہ جنت میں نے بنائی بڑی مزین، تمہاری شکلیں تو اچھی نہیں ہیں. شکل اچھی نہیں ہونے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا میٹیریل تو اچھا نہیں ہے. خون نجاست پاخانے سے بھری ہوئی مخلوق، کتنے ہی بڑے کرنل بریگیڈیئر صاحب ہوں، تھوڑی سی ہوا نکل جائے تو میجر جتنے ہیں وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے. صحیح ہے نا؟ اس کے ماتحت جتنے بھاگ جائیں. بیت الخلاء جانے سے پہلے کنڈی لگا کے بیٹھتا ہے انسان. اس میں ملک کا صدر، وزیر اعظم، 18 گریڈ کا آفیسر، 19 گریڈ کا ڈاکٹر، انجینئر، چپڑاسی سب برابر ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ یہ کنڈی لگا کے کیوں بیٹھ رہے ہیں. کنڈی لگا کے اس لیے کہ وہاں ان کو معلوم ہے کہ جسم سے جو کچھ نکلے گا اس سے وہ اوقات ہمیں ہماری نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے، کسی دوسرے کو ہمارے بارے میں پتا نہ چلے. میٹیریل تو انسان کا میرے بھائی ایسا ہے، ہر وقت گند بھرا ہوا منہ سے. جتنے جسم میں اللہ نے سوراخ رکھے ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، کسی سے بھی انسان کے ان سوراخوں سے مشک و عنبر نہیں نکلتا. کبھی دیکھا کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہو جائیں تو تھوک کی بجائے جو ہے نا وہ تھوک کے بجائے خوشبودار کوئی جو ہے نا جی سندل نکلنا شروع ہو جائے کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں اب تھوک نہیں لگی. کان میں انگلی گھماؤ تو گند نکلے گا، ناک میں گند نکلے گا، آنکھ سے صبح اٹھتے ہیں تو آنکھوں پہ کیسا گند ہوتا ہے، پسینہ وہ بدبودار، ہر چیز بدبودار ہے انسان. اسی کو اللہ نے فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون. فرمایا اگر اعمال کے بغیر جنت کے مستحق ہوتے تو پھر فرشتے ہوتے، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں. جنات ہوتے، وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں. انسان جو من صلصال من حمأ مسنون، بدبودار سڑے ہوئے گارے سے جس کو بنایا، وہ اپنے جسم کی بنیاد پر جنت کا حقدار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. الم یکو نطفۃ من منی یمنا. انسان جب بھی تکبر کی بات کرتا ہے اللہ اسے ماضی ضرور یاد دلاتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں بھی کسی مشرک نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے زندہ نہیں کیا جائے گا، اگر کیا گیا تو میں جنتی ہوں، مجھے کون زندہ کر سکتا ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے، تو اللہ ہمیشہ اس کا ماضی اسے ضرور بتاتے ہیں. الم یکو نطفۃ من منی یمنا. فرمایا کیا یہ ایک منی کا ناپاک قطرہ نہیں تھا جسے گرایا جاتا تھا اور اس کے ذریعے ثم کان علقۃ، پھر اس سے بدبودار جمع ہوا خون بنایا اور اس سے گوشت کا بدبودار لوتھڑا بنایا. ماں کے پیٹ میں بچے کے جتنے مراحل ہیں، جتنے مراحل سے بچہ گزرتا ہے، سارے بدبودار مراحل ہیں، سارے بدبودار.
ایک مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں بچے کی تعمیر میں مشک و عنبر کی خوشبو استعمال ہو رہی ہو. کوئی ہے مرحلہ ایسا؟ بچے کی خوراک اللہ نے جو ماں کو جو حیض کا خون آتا تھا اس حیض کے خون کو روک کر اسی کو بچے کی خوراک بنا دی. گند کا مجموعہ، لیکن پیدائش سے پہلے ایک معمولی سی پرت اس کے اوپر چڑھا دی تاکہ یہ سارے گند اس تھیلی کے اندر چھپے رہیں. شوپر مائیں بچوں کو دیتی نا، پیمپر اور وہ سب چیزیں، وہ سب شوپر میں ڈالے، اوپر سے گرا لگا. باہر والے کو پتہ نہیں اس میں کیا جا رہا ہے، اس میں حضرت کیا پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں باہر. اوپر سے شوپر ہوتا ہے، سیل پیک ہوتی ہے، اس میں بدبو بھی نہیں آ رہی ہوتی باہر. بعض لوگ آتے ہیں بھائی یہ ہمیں دے دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کے منہ کو کھولنا نہیں، اس میں سوئی بھی چبھ گئی اگر، یہ پیمپر بھرے ہوئے اس کے اندر، گند ہی گند ہے. یہی حال انسان کا ہے، کہیں سے زخم ہو جائے خون اور پیپ نکلنا شروع. تو میرے بھائی یہ انسان جس میٹیریل سے اللہ نے بنایا وہ میٹیریل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت کے باغات میں رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ میٹیریل جنت میں تبدیل کیا جائے گا. اسی پوزیشن میں ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اعمال ہوں گے. ہم جنت میں جانے کا جو دعویٰ کریں گے اللہ کے سامنے وہ اعمال کی بنیاد پہ. اعمال اچھے تھے، قربانیاں دی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت کا حسن تو حقیقی حسن ہے، وہ تو حقیقت میں اللہ نے حسین بنائی ہے. دنیا میں جتنا حسن، وہ تمام کا تمام حسن قرآن کیا کہتا ہے؟ مزین کیا گیا ہے لوگوں کی نگاہوں میں. حقیقت میں یہ حسن نہیں ہے، یہ آرائش ہے، آرائش. دوسری چیز بیان کی جو اللہ سے غافل کرتی ہے. پہلی چیز اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی ہے جو اللہ سے غافل کرتی ہے؟ عورت. سب سے پہلے نمبر پہ عورت کو بیان کیا. اچھے نوجوانوں کا تقوی لڑکیوں کے پیچھے برباد ہو جاتا ہے. تو جب بھی ایسا ہوا کرے نا، فوراً وہ بزرگ کی باندی کا قصہ سوچ لیا کرے. سوچ لیں میری والی کو اگر ایسے جلاب لگ گئے تو بھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی، اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالی جائے. چکن پاکس کے دھبے اگر پیدا ہو گئے، کسی سے بہت زیادہ محبت ہے، صبح شام مر رہا ہے، اس پہ چکن پاکس کے دھبے پیدا ہو گئے، اب مرے گا. وہ جو پہلے دعوے کرتا تھا میری محبت پاکیزہ ہے اور میں اس کے لیے خودکشی بھی کر سکتا ہوں، ایسے دعوے کیے جاتے ہیں. اور ایزی لوڈ ہزار روپے کا بیلنس جلوا رہا ہے، غریب ہو گیا. آج کل جو لڑکے یہی کام کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ. تو اگر اس کے چہرے پہ چکن پاکس کے دھبے نکل آئیں پھر ہوگا یہ سارا کام. کہاں گئی وہ پاکیزہ محبت؟ چکن پاکس تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ممکن ہے یہ احتیاطاً پھر بھی ایزی لوڈ کرواتا رہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے دھبے پیدا ہو جائیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، چیچک کے داغ نکل آئیں، خدا نہ خواستہ کوئی لقوہ ہو جائے. ایک لڑکی کے بارے میں سنا بڑی حسین، اس کے رشتے نہیں آ رہے، پہلے آتے تھے اب نہیں آ رہے. پوچھا، تحقیق سے پتا چلا اس بیچاری کو لقوہ ہو گیا، منہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا اس کا. سارے عاشق بھاگ گئے، سارے عاشق کہ نہیں بھائی یہ تو تھوڑا سا منہ جو ہے نا ڈیزائننگ اس کی چینج ہو گئی. یہ ہے دنیا، یہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو اللہ رب العزت نے دنیا کو دھوکے باز قرار دیا، اور ان دھوکے بازوں میں سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ عورت کا فتنہ. صحیح ہے بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کو برباد کرنے والے فتنوں میں عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. مردوں کو برباد کرنے والے فتنوں میں عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا.
اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی صداقت آپ کو نظر آئے گی. تاریخ کیا موجودہ حالات دیکھ لیں. عورت کے فتنے سے حفاظت ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک دو چیزوں پر انسان عمل نہ کرے. ایک، اس محبت کی حقیقت میں غور کرے، اس محبت کی حقیقت میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ جو آج میرا دل ایسا جل رہا ہے اور میں پاگل ہو رہا ہوں، آپے سے باہر ہو رہا ہوں، تو یہ دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. انجام کیا ہوگا. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کہیں باہر سفر پہ گئے تو بہت سی بوڑھی بڈھی عورتیں نظر آئیں ان کو. تو انہوں نے ایک شعر کہا ان کے اوپر، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے شعر و شاعری سے زیادہ دلچسپی نہیں. فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان سب کے ہاتھ میں ایک بینر پکڑا دو، ایک بڈھیوں کے ہاتھ میں، اور اس بینر پہ لکھا ہو کہ دیکھو ہم جب جوان تھے تو ہم پہ کتنے لوگ عاشق تھے. یہ بات انہوں نے شعر میں کہی، مجھے یاد نہیں ہے. اور پھر ایک ان کا مشہور شعر ہے کہ حسن پرانا ہوا پتہ نہیں ختم زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جن پہ عاشق تھے عاشقین میں سے کوئی نانا بن گیا اور معشوقاؤں میں سے کوئی نانی بن گئی. دو چار دانت منہ میں بچے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے بچا کے رکھے ہوئے. ایک صاحب تھے، وہ ان کو رشتہ درکار تھا، ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا، بڑے مالدار تھے وہ. تو میرے پاس آئے، میں شادیاں وادیاں کراتا نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھے. لوگ پھر مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی محلے پڑوس میں ان کا کوئی شادی دفتر ہے. میں شادیوں کی صرف ترغیب دیتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں. نہ میرے پاس رشتے ہیں اور نہ میں ان کاموں میں پڑھتا ہوں، صرف ترغیب دیتا ہوں کہ کرو. نہ استخارے نکالتا ہوں، یہ بھی یاد رکھیں. استخاروں کو میں جس طرح سے آج نکالے جا رہے ہیں ان کی شرم کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال کو میں ان کو لے گیا، بزرگ کو کسی خاتون سے ملوایا. وہ خاتون ذرا نسبتاً جوان تھی، تو بعد میں ان خاتون نے ان کے بارے میں تبصرہ کیا کہ بھائی یہ تو بیچارے جب بولتے ہیں تو ان کے منہ سے آواز کے ساتھ ساتھ پھونکیں زیادہ نکلتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھونکیں زیادہ نکلتی ہیں. مجھے خیال ہوا کہ مستقبل میں ہمارا بھی یہ حال ہونے والا ہے. یہ صرف ان کا نہیں، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. حالانکہ وہ بہت مالدار آدمی اور ان کے چہرے اور چال ڈھال کو دیکھ کے لگتا تھا کہ اپنے زمانے میں محلے کے ہیرو ہوں گے. تھوڑا ہی وقت گزرا ہے کیا حال ہو گیا. اتنے بوڑھے نہیں تھے کہ ابھی ظاہر جب شادی کر رہے ہیں تو نسبتاً جوان تھے، لیکن وہ تبصرہ کیا انہوں نے کہ یہ تو بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھونک پہلے نکلتی ہے، صحیح نا، آواز تو بعد میں نکلتی. بریکیں فیل ہو گئی ہیں، بریک نہیں لگ رہی. تو جب بھی ایسی کوئی بات، یہ غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ان کو کون ہے، اگر جانتے تو میں کبھی ذکر نہ کرتا. تو یہ کیوں؟ یہ یاد رکھو، میرا دل چاہ رہا تھا میں ان خاتون کو کہوں کہ کچھ وقت کے بعد آپ کی بھی پوزیشن یہی ہو جائے گی، ابھی جیسا تیسا ہے کر لو. عورتوں کا بھی تو دماغ آج کل بہت ہائی ہے نا، کوئی انگلش فلم کا ہیرو چاہیے ہمیں. تو بھائی ابھی تم خود بیوہ ہو، فی الحال جو ہے کر لو، کم از کم پیسے تو مل جائیں گے. باقی اگر ان کے منہ سے پھونک نکل رہی ہے تو 5-10 سال کے بعد آپ کے منہ سے بھی پھونکیں ہی نکلیں گی. صحیح ہے. عورتیں تو ویسے بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں مردوں سے. عورتوں میں بڑھاپے کا تناسب یہ زیادہ ہے، مردوں سے جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. عورت 40 سال میں بوڑھی ہونا شروع اور مرد 40 سال میں بھرپور جوان ہوتا ہے. ایک حقیقت ہے سائنسی. بات لیے پھر کسی اور وقت آپ کو تفصیلات اس کی کسی اور شمارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. 40 سال میں عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اور 40 سال میں آدمی، قرآن کہہ رہے حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب یہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے، انتہائی درجے کی طاقت اور قوت کو. اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ انتہائی درجے کی طاقت اور قوت، بلکہ اتفاقیہ سے خود قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب یہ کھاتا پیتا کھا پی کے اشدہ بھرپور اپنی جسم کی طاقت کی انتہا کو پہنچتا ہے. اور کس عمر کو پہنچ جاتا ہے؟ 40 سنۃ، 40 سال کی عمر کو. پتہ یہ چلا کہ مرد
40 سال تک طاقت اور قوت پکڑتا رہتا ہے، 40 سال کے بعد ریورس، پھر کھانسی اور منہ سے پھونکیں، مختلف چیزیں نکلتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیا کریں کہ بھائی جس پہ آج میں عاشق ہوں اتنا، 10 15 20 سال کا زمانہ گزرے گا اور منہ سے اس کے بھی پھونکیں، میرے بھی پھونکیں، پھونک پہلے آئے گی اور تھوک اس کے ساتھ الگ، پھر بات پتہ چلے گی۔ اس سے انسان اعتدال پہ آ جاتا ہے، اعتدال پہ، مستقبل کا سوچ کے، ابھی نہ جاؤ اس کے حسن پر، مستقبل سوچو، تھوڑے دن کی بات ہے۔ اور شادی شدہ لوگوں سے خاص طور پہ ایک گزارش کروں گا، آج کل فلموں کا اور میڈیا کا ایسا زمانہ ہے کہ اتنے مختلف چہرے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کو اپنی جو بیوی ہے نا، جو 10 15 سال سے ساتھ ہے، وہ عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہی پرانی والی، اور ٹی وی پہ روز بروز فنکارائیں اداکارائیں بدل بدل کے آ رہی ہیں۔ یہ میرے سامنے بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ ایک صحابہ، اتنی بڑی داڑھی ان کی، وہ ٹی وی تو نہیں دیکھتے تھے لیکن بازار میں ان کی دکان، کپڑوں کا کاروبار، خواتین سے ان کا صبح شام مالی لین دین، اتنی بڑی داڑھی ان کی۔ کہنے لگے، جوان آدمی تھے، کہنے لگے مولوی صاحب دل کی ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی علاج بتاؤ، علاج۔ کہہ رہے صبح و شام جب عورتیں گزرتی ہیں، کوئی کس خوبصورتی میں، کسی کی شکل کیسی، سارا دن دکان پہ، کہہ رہے دل چاہتا ہے اپنی بیوی سے کہوں کسی دن کے لیے تو بھی 2-4 دن کے لیے شکل تبدیل کر لے اپنی، تجھے وہی 15 سال ہو گئے وہی اسی چہرے پہ دیکھ رہا ہوں۔ اس بے حیائی کا اثر کیا نکلا ہے کہ اپنے گھر میں جو بیوی ہے اس کی قدر دل سے نکل گئی، محبت ختم۔ لہذا اس کے پاس جانا، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، دل بہلانا، یہ فضول کام لگتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بیوی بنائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے، اطمینان ملے، اسے دیکھ کے دل میں سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو۔ آج سکون اور اطمینان برباد ہو رہا ہے۔ ٹی وی دیکھ کے جو سکون ملتا ہے، تبھی آپ دیکھیں دفتر سے لوگ گھر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں، ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں، کہہ رہے ہیں وہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس پہ جو سکون مل رہا ہے وہ اس نین نقش میں سکون نہیں مل رہا ہو۔ تو بزرگوں کی ایک بات نقل کر رہا ہوں، ہمارے اکابر یہ بات لکھ کر بھی گئے ہیں، کہہ کر بھی گئے ہیں کہ اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ نے جو بیوی دے دی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، نظریہ رکھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے حسین دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں یہ نہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، ہوں گے لیکن وہ میرے لیے نہیں ہے۔ جتنی حسین عورتیں جن کا مجھ سے نکاح ہو سکتا تھا، اللہ نے ان میں سب سے حسین کو میرے لیے سلیکٹ کیا ہے، اگرچہ وہ کیسی ہی کالی کلوٹی کیوں نہ ہو۔ انا عند الظن عبدی بی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہی کرتا ہوں۔ اگر وہ سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے ایسی پکڑا دی، دوسروں کو اتنی حسین حسین اور ٹی وی میں ایسی ایسی آ رہی ہیں اور مجھے ایسی نیلی پیلی اور ٹیڑھی موٹی ناک والی پکڑا دی، یہ سوچتا رہے گا تو اللہ پھر اس کے دل سے محبت نکال لیں گے، ملے گی نہ وہ اور نہ یہ، اس سے بھی محبت نہیں رہے گی، گھر کا ماحول خراب۔ اور اگر اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا کہ میرے مقدر میں جتنی عورتیں ہو سکتی تھیں اللہ نے میرے لیے ان میں سب سے حسین کو سلیکٹ کیا ہے اور میرے گھر کی زینت بنایا ہے، بس میرے لیے سب سے زیادہ حسین یہی ہے۔ اس شکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، نمبر 2 بیوی سے محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ واقعی آپ کی نظر میں اس کو بہت حسین بنا دیں گے، آپ کے دل میں اس کا عشق اور محبت پیدا کر دیں گے۔ اور اگر اسی میں لگے رہے مختلف چینل بدل بدل کے تو پھر گھر کے علاوہ ہر جگہ سکون ملے گا۔ زانی آدمی، زنا کرنے والے کو جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے
اس کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے، وقتی مزے کی خاطر اس کی گھریلو زندگی برباد. اور میرے بھائی جس کی گھریلو زندگی برباد ہو گئی اسے کبھی سکون مل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی فجعلہ نسبا وصہرا، فرمایا ہم نے انسان کو خاندان کی شکل میں بنایا ہے، فیملی سسٹم دیا ہے خاندان کو. جیسے بعض جانور وہ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں نا، چونٹیاں قطاروں کی صورت میں رہتی ہیں، چونٹی اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جائے اس کی موت ہے، مکوڑا اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جائے اس کی موت ہے، اور بعض جانور اکیلے رہتے ہیں. انسان کا شمار اس مخلوق میں ہے جس کو اللہ نے خاندان کی شکل میں، اور خاندان میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیوی اور بچے. جب گھر میں بیوی بچوں سے ہی محبت نہیں ہے تو میرے بھائی تو پھر ایسے آدمی کی نیچرل زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیا سوچنا چاہیے شادی شدہ آدمی کو کہ اللہ نے میرے علم میں جتنی عورتیں تھیں ان میں سب سے حسین عورت سے میرا نکاح کیا ہے، اگرچہ وہ دیکھنے میں کیسی بدصورت کیوں نہ ہو. اور یہ صرف بیوی کے بارے میں نہیں، ہر نعمت کے بارے میں، ہر نعمت کی. اپنی سائیکل جو پرانی پھٹیچر سائیکل ہے اس کے بارے میں اس کو کرولا سمجھا کرو. اگر پیسے نہیں، پیسے ہیں تو خرید لو. یہاں بھی ایک بات ہو، تو پیسے ہیں تو شادی بھی کر لو ایک اور، کوئی گناہ نہیں ہے شریعت میں، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے اور زنا کی طرف اس کے قدم جا رہے ہیں تو فقہاء نے لکھا اس کے لیے دوسری شادی واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرے. اور اگر نہیں کر سکتا، خاندان معاشرے کے بائیکاٹ کا اتنا خوف ہے کہ استطاعت نہیں ہے، پھر صبر کرے اسی پر اور اسی کو اپنے لیے سب سے بہتر سمجھے. اور یہ ہر نعمت کے بارے میں. آپ کے پاس پیسے ہیں اچھی جگہ گھر خریدنے کے، خریدیں، نہیں ہے تو اپنے جھونپڑے کو شاہی محل سمجھیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال کی عمر تک بڑی غربت میں وقت گزارا ہے. 60 سال کے بعد اللہ نے بہت دولت دی. تو فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا. یہ دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں کے ناظم تھے تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب صحیح بخاری پڑھایا کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت دارالعلوم کورنگی کے جو بیل کی تنخواہ تھی وہ شیخ الحدیث سے زیادہ تھی. مطلب یہ کہ وہ کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، اس کے لیے بیل رکھے ہوئے تھے، بیل پہ جو خرچہ ہوتا تھا وہ شیخ الحدیث پہ ہونے والے خرچے سے زیادہ تھا. شیخ الحدیث کی اتنی تھوڑی تھی، آمدن کم تھی مدارس میں. تو فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ و مرشد سے لاہور ملنے کے لیے جاتا تھا تو پورے سال پیسے جوڑ جوڑ کے ٹرین کا کرایہ جمع کرتا تھا. اور گھر کچی جگہ میں جھونپڑی ٹائپ کا، تھوڑی آبادی سے دور بھی تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ میں ایسے استغنا کے ساتھ رہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے اس محلے کے یہ سیٹھ صاحب ہیں. قرضے مانگنے آتے تھے، مولوی صاحب 100 روپے مل جائیں گے. حلیہ ایسا. فرماتے ہیں اس لیے کہ میں اپنے آپ کو غریب سمجھتا نہیں تھا، سمجھتا اپنے آپ کو یہ تھا کہ میں اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوں، کہ لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دیتے نہیں، ٹوپی وہ بھی پہنا کے رخصت مانگنے تو آ رہے ہیں نا، کم از کم حلیے سے سمجھ تو رہے ہیں کہ بڑے کھاتے پیتے ہیں. فرماتے ایک دن ایک صاحب آئے گھر میں، ان کا آنا کئی دفعہ ہوا، جب بھی آتے دال، پتلی سی دال پانی میں تیرتی ہوئی، وہی ان کے سامنے رکھ دیتا. کہتے ہمیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم روزانہ دال کھاتے ہیں. خود اپنے بارے میں بتا رہے تھے، ہم تو یہ سمجھتے ماشاءاللہ اللہ نے بہت دال بھی بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. کہتے ایک دن وہ آئے، کہنے لگے حضرت آپ کے ہاں دال ہی پکتی ہے کیا؟ روز دال ہی کھاتے ہیں؟ تو فرماتے اس وقت میری توجہ گئی کہ کتنے دن ہو گئے ہمیں دال کھاتے ہوئے، اس کے بتانے پر توجہ گئی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی بھی ساتھ دے ان حالات میں. آج کل بیگمات تھوڑی سی اور ٹائپ کی ہیں، کھلاتے پلاتے رہو تو ماشاءاللہ، اور جب مرد کی حالت تھوڑی سی پتلی ہوئی تو سب سے پہلے وہ چھوڑ کے جاتی ہے. تو فرماتے جب انہوں نے کہا کہ حضرت روزانہ دال ہی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ حلال اتنا ہی ملتا ہے، حلال جو ہے اتنا ہی ملتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ الگ سے جھونپڑے میں رہتا تھا دور، تو میرا اپنے بارے میں یہ تصور تھا کہ میں چونکہ اس علاقے کا سیٹھ ہوں اور سیٹھ صاحب غریبوں کے ساتھ نہیں رہتے کبھی بھی، اس لیے میں نے الگ تھلگ اپنا بنگلہ بنایا ہوا ہے. یہ اپنے بارے میں یہ سوچتا تھا.
تبھی خوش و خرم زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پھل فروٹ زیادہ کھلائیں، اس سے ان کی صحت ٹھیک ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل فروٹ کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، انڈا کھلانے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایک انڈے والا آیا، دروازہ بجایا، مولوی صاحب میں یہاں روزانہ انڈے بیچتا ہوں، آپ کتنے انڈے لیں گے روز کے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے سے کہیں سے انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں غریب آدمی میں کہاں سے، مفت دے دو زکوٰۃ فطرانہ۔ آج تھوڑی سی غربت آئے تو وہ چہرے سے دکھاتا ہے رو رو کے اور منہ نیچے کر کر کے کہ دیکھو میں کتنا غریب، کپڑے ایسے پہنے گا۔ جن کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ظاہر بھی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ وہ ایک ہے ہمارا پہلے سے کسی سے رابطہ ہے، کچھ اس طرح کی بات کر دی۔ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ انڈا خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ یہ غربت کب تک رہی ہے؟ 60 سال کی عمر تک۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو پھل فروٹ زیادہ کھلائیں۔ ڈاکٹر کو تو کہنے پہ کوئی خرچہ تھوڑی آتا ہے، ڈاکٹر کہتے کہ روزانہ اہلیہ کو 4 کلو دودھ پلائیں۔ میں یہ اگر ملک کا صدر بنا تو قانون بناؤں گا کہ ڈاکٹر جو مشورہ دے آدھے پیسے اس کو خود ملائے، تاکہ مشورہ دینے سے پہلے اخلاص کے ساتھ مشورہ دے، ورنہ وہ سوائے گھر میں طلاقوں کے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ لکھ دے گا کہ کچھ بھی لکھ دے گا کچھ بھی لکھ کے دے گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا پھل فروٹ زیادہ کھلائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل فروٹ کے پیسے نہیں تھے، لیکن اب یہ نہیں دل میں خیال آیا کہ ہائے اللہ نے بیوی کو بیمار تو کر دیا مگر پھلوں کے پیسے نہیں دیے، کہاں جاؤں، کسی سے زکوٰۃ فطرانہ لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی شیخ الحدیث ہوں دارالعلوم کرنگی کا، بخاری پڑھاتا ہوں، کچھ تو خیال کرو، یا مریدوں کو جا کے کہاؤ۔ اور ڈاکٹر کو بھی ملامت نہیں کی۔ فرماتے ہیں کیونکہ غریب آدمی کو ڈاکٹر کوئی ایسا مشورہ دے دے پیسے نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ الٹے سیدھے مشورے کیوں دے رہی۔ فرماتے میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کا علم اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اگر میری بیوی کی شفا پھل فروٹ میں رکھی ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے ضرور دیتا۔ اگر پھلوں کے پیسے نہیں دیے اس کا مطلب ہے اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا۔ حضرت کا انتقال ہو چکا 80 سال کی عمر میں، اور 10 سال پہلے ان کی اہلیہ الحمدللہ اب تک زندہ ہیں۔ صحیح ہے نا، اب تک زندہ ہیں۔ تو میرے بھائی میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اچھا بعد میں اللہ نے حضرت کو بہت دولت دی، بہت پیسہ دیا اس استغنا کی برکت سے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلی چیز جو مردوں کے دین کو برباد کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا فتنہ۔ اس کے بارے میں یہ سوچا کرو کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اگر میں اس سے صبر کروں گا، آج صبر کروں گا تو اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں جیسے عورت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہذا عورت سے صبر کرنا، حرام کاری سے صبر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کی نظر میں، عبادت بھی سب سے بڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ پوری سورہ یوسف صرف اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دروازے بند کر کے بادشاہ کی بیوی نے، خوبصورت بیوی نے، یوسف علیہ السلام جیسے کنوارے نوجوان کو، چڑھتی ہوئی جوانی جس میں انسان کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں، اس وقت ایک جوان عورت بادشاہ کی بیوی ملکہ وہ دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جیسے زلیخا کے دل میں، عزیز مصر کی بیوی کے دل میں شہوانی جذبات تھے، یہ جذبات حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اسی طرح تھے، کیونکہ مرد تھے وہ۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے کنویں سے نکال کے ایسا بہترین ٹھکانہ عطا کر دیا، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے. یوم لا ظل الا ظل، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. دھوپ میں لوگ تڑپ رہے ہوں. آپ کبھی لائن میں کھڑے ہو جائیں بل جمع کرانے کے لیے، دھوپ میں ہو، کوئی تعلق والا نکل آئے اور آپ کو آنکھ مار کے بلا لے کہ آپ آ جاؤ یہاں سے، میں آپ کا کام پہلے کرا دیتا ہوں. کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو؟ ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ کوئی جان پہچان والا نکل آئے، 1-1.5 گھنٹے کی لائن سے آپ کو بچا لے. میدان حشر کا وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اس مجمع میں خصوصی طور پر علیحدہ کر کے بلائیں گے کہ تم لائن میں کھڑے رہو. یہ لائن میں کیوں کھڑے ہوں گے؟ حساب و کتاب کے لیے. یوم یجعل الولدان شیبا، قرآن کہتا ہے وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی. آج دنیا میں کوئی لائن اور گرمی ایسی نہیں ہے جس سے جوان کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے. قیامت کی سختی ایسی ہوگی کہ جوان کی جوانی نہیں، بچے کا جو بچپنا ہے وہ بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گا. اس کی سختی اس کو بوڑھا بنا دے گی جسمانی طور پر. اس دن اللہ رب العزت اس نوجوان کو الگ بلائیں گے کہ اس نے دنیا میں میری خاطر قربانی دی تھی، آج میں اس کا خیال کروں گا. جیسے ایک لائن میں کھڑے ہو، کوئی آفیسر بیٹھا بل جمع کرا رہا ہو، آپ کو دیکھ کے پہچان جائے کہ بھائی میرا کام اٹکا تھا، اس نے میرے لیے قربانی دی تھی، میرا کام نکال دیا تھا اس نے، تو اب اس کا کام اٹکا ہوا ہے، اس کو آنکھ مار کے بلائے گا اور اس کا کام پہلے بنا دے گا. تو اللہ کہے گا اس نے دنیا میں میرے حکم کی لاج رکھی، قربانی دی، آج میں بھی اس کی لاج رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان 7 میں آپ نے ایک وہ نوجوان بیان کیا، فرمایا دعتہم امرأۃ ذات حسن و جمال، فرمایا حسن و جمال والی، حسب والی، منصب والی عورت، اونچے مرتبے والی عورت. اس عورت نے اس کو اپنی طرف زنا کی خود دعوت دی، خود بلا رہی ہے. یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی، یہ نہیں کہتا، یا میں پکڑا جاؤں گا، یا مجھے خوف ہے. نہیں، ساری چاہتیں، قوتیں، طاقتیں موجود ہیں، لیکن انی اخاف اللہ، مجھے ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اپنی بیوی کے سوا اپنی خواہش کو کسی اور راستے سے پوری کرے گا، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کی حدود کو توڑنے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے. جس نے یہ کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو قیامت کے دن اس سختی اور تنگی سے نکال کے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں. ایک اور واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کی. یہ گھڑی یہ پیچھے تو نہیں ہے کہیں؟ اچھا، بس ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص پچھلی امتوں میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. 3 نوجوان کہیں غار میں انہوں نے رات کو پناہ لی. اللہ کی قدرت کے کوئی پتھر لڑکا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب سیل فون تو تھا نہیں کہ فوراً فون گھمائیں. اب پڑے ہوئے اندر سے آواز باہر نہیں جا رہی، سانس گھٹ رہا ہے. ان کو پہلے دھکا لگایا، ان کو احساس ہو گیا کہ اب یہاں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے نا، پھر سب کو بھول جاتا ہے. پھر اس کو پتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کرنے کی طاقت صرف اور صرف کس میں ہے؟ اللہ. کیونکہ اب اسباب سارے معطل ہو گئے. اسباب کے بغیر، کیونکہ اب کوئی سبب نہیں ہے، نہ پولیس سے رابطہ ہے، نہ حکومت سے رابطہ، نہ اپنے گھر والوں سے رابطہ. اب کوئی غیبی طاقت آ کے ہی پتھر کو ہٹا سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تینوں نے کہا کہ بھائی ان کو اتنی عقل تھی کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اچھے اعمال سے اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے. یہ آج کے مسلمان میں اتنی عقل نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن خوانیاں کروانے سے، اور معلوم نہیں کیا کیا نظریات. اللہ کے لیے قربانی دو گے تو پھر اللہ آپ کو مصیبت میں یاد رکھے گا. اللہ کے لیے وقت پہ گناہ چھوڑو گے، خواہش کے باوجود گناہ چھوڑو،
حدیث میں آتا ہے تمہیں خواہش ہو اس موقع پر اللہ کو یاد رکھو اور گناہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ کو تم مشکل وقت میں اپنے سامنے پاؤ گے. وقت پہ اللہ کو یاد رکھتے نہیں, پھر جب اللہ وقت پہ بھولتا ہے تو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے, دعائیں تو قبول ہوتی نہیں. تو ان تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, جس نے زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا ہو, آج اللہ کو اس عمل کا واسطہ دو اور اس واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو. ایک نے کہا اے اللہ, میرا ایک مزدور تھا, اجیر تھا, جسے میں نے اجرت دینی تھی, اس کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا, وہ اجرت لیے بغیر, پیسے لیے بغیر لڑ کے چلا گیا. اس کی جو اجرت الگ سے رکھی تھی, میں نے کہا ضائع ہونے سے بہتر ہے اسے کاروبار میں لگا دوں, لہذا میں نے اس سے جانور خریدے, زمین خریدی اور اس سے کھیتی باڑی شروع کی. ترقی ہوتی ہوتے 10, 15, 20 سال میں پورا ریوڑ تیار ہو گیا, فصلیں تیار ہو گئی. کئی سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا بھائی میری اجرت دو. تو میں نے کہا یہ جو کچھ ہے, یہ جانور, چوپائے اور یہ سب تمہاری اجرت. اس کو اتنا خوف کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پیسوں سے میں نے یہ کاروبار کیا ہے, اگر ایسا نہ ہو کہ میں ان میں سے کچھ رکھ لوں تو قیامت کے دن حرام کھانے کا مجھے گناہ ملے. اور سارا کاروبار بہنوں کی وراثت سے ہو رہا ہے. بہنوں کا وراثت میں حصہ نہیں دیتے, ان کی دکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, پھر بھی مولوی صاحب سے آگے کہتے ہیں دعا فرمائیں اللہ ہماری مشکلات کو حل فرمائے. حرام کھانے والی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بہنوں کو دکانیں دو, وراثت دو, جو ان کا حصہ بنتا ہے. 27ویں شب میں ختم قرآن میں آ کے بتیاں بجھا کے سمجھتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے رو لیں گے. وہ رونا بھی غنیمت ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اصل رونا تو وہ ہے کہ پیٹ میں حلال ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچے, پھر اللہ یاد رکھتے ہیں. اس کو یہ ڈر کہیں یہ سارا ایسا نہ ہو کہ حرام کھانے کا گناہ ہو. اس میں فقہی مسئلہ کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے, میں وہ پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ یہ سارا حرام تھا یا حلال تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس بیچارے کو جتنا علم تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سارا اسی کا ہے. کہتے ہیں میں نے جب اس کو کہا تو وہ مزدور کہنے لگا کہ تو میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا, تیرے ہی پیسے سے سارا کاروبار ہے. کہتے ہیں وہ سارے مال مویشی لے گیا, ایک بھی نہیں چھوڑا اس نے, اتنا کنجوس. آگے اس نے کہا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا, اس پہ دنیا سے داد نہیں چاہیے تھی, صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا, تو اے اللہ آج میں جس عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہوں تو مجھے خوش کرنے کے لیے اس عذاب کو مجھ سے دور کر دے. جب اس نے کہا تو حدیث میں آتا ہے پتھر اپنی جگہ سے خود بخود تھوڑا سا لڑک گیا, اتنا لڑکا کہ اس میں سے ہوا آنا شروع ہو گئی. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے, میں بکریاں چراتا تھا اور جب گھر آتا تو اپنے بیوی بچوں کو کھلانے سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا. شادی شدہ لوگ اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں, شادی ہوتے ہی اپنے باپ اور ماں کو بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے کس کو پلاتا تھا؟ اپنے والدین کو, بیوی بچوں کو اس کے بعد. ایک دن مجھے دیر ہو گئی, میں گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں نے کہا کہ اگر میں آج اپنے بچوں کو پہلے پلا دوں اور والدین کو بعد میں تو یہ ان کی بے اکرامی ہوگی, زندگی بھر کا معمول میرا ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر میں ان کو اٹھا دوں تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی. اب آزمائش میں پڑ گیا, دودھ کا پیالہ لے کے بوڑھے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور بچے کہتے ہیں میرے پاؤں میں لپٹ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی فضیلت ہے. بچے لپٹ رہے پاؤں میں, لیکن میں وہ پیالہ لے کے کھڑا رہا پوری رات, صبح صادق تک. جب ماں باپ کے اٹھنے کا ٹائم ہوا پوری رات بچے چیختے رہے اور میرے پاؤں کو کھینچتے رہے, مگر میں نے کہا نہیں, پہلے اپنے والدین. ساری رات تھکا ہارا, ساری رات کھڑا رہا ہے. جب صبح کے وقت, اذانوں کے وقت والدین اٹھے ہیں تو پہلے ان کو پلایا, اس کے بعد اپنے بچوں کو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ اگر میں نے یہ کام تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا, فاکشف عنا ما نحن فیہ, آج تو مجھے خوش کرنے کے لیے اس عذاب کو
دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے اور لڑک گیا، اتنا کہ ابھی نکل نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ بتانا چاہ رہے تھے اگر لڑک جاتا تو تیسرے کا عمل کیسے سامنے آتا، تیسرے کا عمل کیسے سامنے آتا۔ تیسرے نے دعا مانگی، اے اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی بڑی حسین جس پر میں عاشق تھا، میری خواہش تھی کہ اس سے زنا کروں، اس کے پاس میں آیا، بارہا اس سے مطالبہ کیا مگر اس نے منع کر دیا۔ حتی جاءت سنۃ من السنین، یہاں تک کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، قحط کی وجہ سے لوگ روٹی پانی کو ترس گئے، غریب تھی وہ میرے پاس آئی پیسے مانگنے کے لیے، روٹی مانگنے کے لیے، مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا کہ میں اس صورت میں تیری مدد کروں گا جب تو مجھے اپنے جسم پر قدرت دے دے۔ مجبور تھی، جان ہلاک ہو جاتی، مجبوری میں اس نے اس کو زنا کی طاقت اور قدرت دے دی، یہاں تک کہ جب مجھے اس پر مکمل قدرت ہو گئی اور قریب تھا کہ میں زنا شروع کر دیتا، اس لڑکی نے، میری چچزاد بہن نے مجھے کہا یا عبد اللہ، اللہ کے بندے، اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، میں مجبور ہوں، تو اللہ سے ڈر، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، یہ جو مہر ہے پردہ بکارت، یہ حق کے ساتھ توڑنے کا تو پھاڑنے کا تو اختیار ہے، نکاح کے ذریعے میرے شوہر کو اختیار ہے، اس کے علاوہ اللہ نے یہ عورت کا جو ہے نا اس جسم سے استفادہ کا استمتاع کا اختیار اللہ نے اس کے شوہر کو دیا ہے، اور تو میرا شوہر نہیں ہے، لہذا ناحق یہ کام نہ کر۔ وہ شخص کہتا ہے تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی تھی، تنہائی تھی، زنا کرتا تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اتنے عرصے کے بعد جا کے قدرت ہوئی، لیکن میں اس کا یہ جملہ سن کے ڈر گیا، مجھے خیال آیا، شرم آئی کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہم ان کنت فعلت، اے اللہ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ دنیا میں مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آگے وہ کہتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر میں نے یہ کام تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، فاکشف عنا ما نحن فیہ، تو اے اللہ جس مصیبت میں آج میں مبتلا ہوں اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پہاڑ کا پتھر اپنی جگہ سے مکمل لڑک گیا، اور یہ لوگ بخیر و عافیت اس سے باہر نکل گئے۔ یہ واقعہ کیوں وجود میں آیا؟ آنے والی امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھو تو اللہ بھی تمہارے کام بنائے گا، اور اصل کام تو آخرت میں بنیں گے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت کی سختی ہے، وہاں اللہ یاد رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب میں قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تیسری بات، گرمی تو بہت ہو رہی ہے لیکن یہ چندہ بھی ضروری ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آخرت کی گرمی اللہ تعالیٰ کم فرما دیں گے۔ جو میں نے بیان کیا ہے کہ زنا سے بچنے پر، آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتے ہیں، اس کے اور بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بد نظری سے بچنا بھی بہت مشکل کام ہے، نظر کی حفاظت یہ بھی بہت مشکل کام ہے، تو اصل قربانی پر ہے اللہ کی رحمت کا مدار، تو نظر سے بچنے کی قربانی بھی دینے میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے قریب قریب اللہ کی رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ جب دل چاہ رہا ہو دیکھنے کا تو اللہ کی خاطر نظر کو جھکا لیا کریں، یہ سوچ کے کہ آج جھکا لی اس قربانی پہ اللہ نوازے گا، اور اگر نہیں جھکائی دیکھ لیا تو سوائے تھوڑی دیر کے دیکھنے میں جو لذت ملتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، بس تھوڑی دیر دیکھا، بس تھوڑا سا آنکھوں کو سکون مل گیا وقتی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اس کے جو نقصانات ہیں صحت کو اور بے سکونی دل کی وہ ایک الگ ہیں، وہ نقصانات نہ بھی ہوتے، آخرت جو برباد کر دی یہ نقصانات کم نہیں۔ تو جب دل چاہ رہا ہو نا دیکھنے کا پھر نہ دیکھیں، دل دیکھنے کا نہ چاہ رہا ہو پھر دیکھنے پر گناہ بھی نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا دیکھنے کا کوئی بڑھیا آ رہی ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، دل نہیں چاہ رہا دیکھنے کا، آپ نے دیکھ بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی فتنہ نہیں۔ جہاں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہو اور شہوت ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، وہیں شریعت پابندی لگا رہی ہے دیکھنے پر، تو وہیں نظر کو قربان کریں گے اللہ کی خاطر تو ثواب ملے گا۔ تو البتہ اس میں بعض دفعہ جب نوجوان یہ بات سنتے ہیں تو بعض جگہ اداروں میں ان کو مختلف قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک صاحب نے نظر کی حفاظت کے بارے میں بیان سنا کہ لڑکیوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے،
بات تو ایسا ہی ہے. تو وہ کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں, تو انٹرویو لینے والی کوئی خاتون تھی. اب یہ گردن جھکا کے انٹرویو دے رہے ہیں, تو اس میں آپ کو معلوم ہے باڈی لینگویج کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں کہ اس کے بات چیت کا اسٹائل کیا ہے. تو شرمیلے پن کے 50 نمبر کٹ جاتے ہیں اس میں کہ یہ شرمیلے صاحب ہیں, تو نظر ہی نہیں اٹھا رہا. تو وہ بعد میں آئے, کہنے لگا کہ میرا انٹرویو بہت خراب ہوا ہے, مجھے فون کیا انہوں نے, تو عورت کو دیکھنا تو حرام ہے, اب میرا انٹرویو خراب ہو گیا, اب اگلا انٹرویو اگر میں اس میں بھی فیل ہو گیا تو میں تو جاب سے گیا. تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی دیکھنا حرام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی دیکھنا حرام ہے. یہ تو انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو ایسی صورت میں دیکھنا جائز ہے, مگر دل تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں رکھیں. وہاں بیٹھ کے یہ نہ سوچیں کہ میں اسے دیکھنے کے لیے آیا ہوں, صحیح ہے نا, یہ سوچیں کہ میں انٹرویو دینے کے لیے. تو اسی طرح بعض ادارے ایسے ہیں جن میں خواتین ٹیچر ہوتی ہیں, بعض بڑے بڑے ادارے ایسے ہیں اس کے علاوہ کوئی متبادل ہوتا بھی نہیں, پڑھنا پڑتا ہے وہاں. تو وہاں بھی یہ گنجائش ہے. جہازوں میں بعض دفعہ انسان سفر کرتا ہے تو ایئر ہوسٹس سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں. اب منہ ادھر کیا ہوا ہے, وہ گلاس ہاتھ میں پکڑا رہی ہے, وہ سیدھے ہاتھ میں جو ہے نا, آپ پتہ چلا اس کے بازو پکڑ لیا آپ نے ٹھیک ہے نا, وہ کہے گی عجیب مولوی ہے, دیکھنا حرام ہے پکڑنا حرام نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کو دیکھ کے پھر آدمی, تو بعض دفعہ علماء بھی اس ضرورت کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مولوی صاحب ہمیں منع کرتے ہیں, خود تاڑ رہے ہیں, صحیح ہے. تو تاڑنے کی بات نہیں ہوتی, جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور مجبوری ہے تو وہاں ٹھیک ہے. گاہک دکاندار کو بعض دفعہ آنے والی گاہک عورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اب آپ چیزیں بیچ رہے ہیں, لیڈیز کپڑا بیچ رہے ہیں, ظاہر کپڑا تو بیچنا جائز ہے, اگر کپڑے بیچنا جائز نہیں ہوں گے تو لیڈیز جو تھوڑے بہت کپڑے پہن رہی ہیں اس سے بھی جائیں گی. تو کپڑا تو لیڈیز کپڑا بیچنا زیادہ ثواب ہے, صحیح ہے نا, تاکہ اس بہانے کچھ کپڑے تو پہن رہی ہیں یہ. لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساری لیڈیز ہی آتی ہیں, اس میں بھی غیر اختیاری طور پہ نظر پڑتی رہتی ہے, اور بعض دفعہ نظر ڈالنی پڑتی ہے کیونکہ نہیں ڈالیں گے کچھ اٹھا کے لے جائے گی. پیسے رکھے ہوئے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ جی دیکھنا حرام ہے, تو وہ جو ہے نا پھر وہ پیسے خالی ہو جائیں گے. تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک بندہ بٹھانا پڑے گا, تجھے تنخواہ صرف اس کی دی جا رہی ہے, تو یہاں دیکھ کون کون آ رہی ہے. تو ایسی صورتوں میں سختی نہیں ہے, شریعت میں ایسی صورتوں میں اجازت ہے, لیکن اجازت ضرورت کی حد تک, اس میں اپنے دل پہ انسان کنٹرول کرے. اور اصل بات تو یہ شادی کرے, اللہ نے بیویوں کو بنایا ہے مرد کے سکون کے لیے, کنوارے آدمی کے لیے ہر وقت فتنہ ہے, ہر وقت فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نکاح کو ہمارے معاشرے میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی سنتوں کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا.